اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی انہیں سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین معظم، پاک و ہند کے مشہور علماء کے اس سلسلے کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی زندگی پر ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اسی سلسلے کی آج کی اس دوسری ویڈیو میں مبلغ اعظم پاکستان مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، مولانا محمد اسماعیل سن 1901 میں بمقام سلطان پور لوہیاں نزد فرید سرائے ریاست کپور تھلا ضلع جالندھر کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جماعت اہل حدیث کے ایک جید عالم دین تھے جو مرتے دم تک آبائی مذہب پر قائم رہے۔ مولانا سلطان علی کا انتقال 112 برس کی عمر میں حضرت مبلغ اعظم کے انتقال سے چند سال پہلے ہوا تھا۔ مولانا محمد اسماعیل نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مبادیات پڑھنے کے لیے حکیم محمد حسن میسم پوری کے شہر میسم پور چلے گئے۔ پھر رائے پور میں حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد مدرسہ خیر المدارس جالندھر میں داخل ہو گئے، جہاں حضرت محمد خیر محمد جالندھری اور حضرت محمد علی جالندھری کے سامنے زانو ادب طے کیا اور وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر دیوبند کا رخ کیا، جہاں مشہور زمانہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری اور شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی سے اخذ فیض کیا۔ پھر آپ ڈابھیل چلے گئے، جہاں شیخ القرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں مولانا اسماعیل اپنے والد کے ساتھ چین اور ملیشیا بھی گئے۔ ان اسفار نے مولانا کے ذہن اور تجربے کو مزید وسعت عطا کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی سے تفسیر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں دیوبندی حضرات کی مسجد اکبری میں خطیب ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی کسی ایک ایسے شیعہ سے ملاقات ہوئی جس نے دلائل کے ساتھ آپ کو شیعت کی دعوت دی۔ بچپن میں کچھ شیعہ واعظین کی تقاریر سن رکھی تھیں جن کا اثر ابھی تک دماغ پر تھا، لہٰذا آپ نے مذہب شیعہ پر تحقیق کا آغاز کیا۔ جب ان حقائق کو اپنی آنکھوں سے اصل کتب و ماخذ میں موجود پایا تو طبیعت میں ہلچل مچ گئی۔ اس سے قبل آپ ہر مکتب فکر کو قریب سے پڑھ کر ان کی کتابیں، ان کے دلائل اور ان کے براہین کو پرکھ چکے تھے، مگر طبیعت مطمئن نہ ہوتی تھی۔ ان دنوں آپ بہت متفکر رہتے اور خیالات گڈ مڈ رہا کرتے۔ مکتب شیعہ کے حقائق و معارف اور آل رسول کی مظلومیت اور صداقت نے آپ کو بے حد متاثر کیا، خصوصاً خلافت علی علیہ السلام اور مسئلہ فدق نے تو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر اچانک پنجتن پاک علیہ السلام کا آپ پر خصوصی کرم ہوا۔ معصومین علیہ السلام کی زیارتیں اور بشارتیں ہوئیں۔ آپ پر انوار و حقائق کی بارش ہونے لگی۔ شک اور ہچکچاہٹ کی دھند نظروں سے ہٹ گئی اور ذہن پر حقائق و انوار کے ستارے جھلملانے لگے۔ آپ کو روحانیت اور محبت اہل بیت کا وہ جوہر نصیب ہوا جو کسی کسی کا ہی مقدر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ اور ہم عصر علماء سے اپنے ذہن میں مذہب حقہ شیعہ کے اثبات میں پیدا ہونے والے دلائل پر بحث شروع کی۔ آپ کے ناقابل تردید دلائل پر جب علامہ انور شاہ کشمیری اور دیگر چوٹی کے اہل سنت و اہل حدیث علماء آپ کو مطمئن نہ کر سکے اور لاجواب ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے رد عمل کے طور پر آپ کے عزیز و اقارب، حتیٰ کہ آپ کے والد نے بھی آپ سے علیحدگی اختیار کر لی اور یہاں تک سختی کی
کہ آپ کی قیمتی اسناد اور ڈگریاں تک ضائع کر دیں، لیکن جب آدمی حق و حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر تختہ دار کی طرف بھی ہنستا ہوا چل پڑتا ہے، لہٰذا کسی کی مخالفت کی آپ نے پرواہ نہ کی۔ اسی دوران آپ کے 2 بیٹے محبوب عالم اور بدر عالم انتقال کر گئے، جن کی جدائی کا دکھ اور غم آپ کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ ناظرین، شیعہ ہونے کے بعد مولانا محمد اسماعیل سابقہ دیوبندی نے شیعہ ممبروں سے مجالس و تقاریر کا سلسلہ شروع کر دیا، جس میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ اسی دوران مسلم لیگ کے لیے بھی کام کیا۔ جب پاکستان بن گیا تو آپ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا محمد اسماعیل شیعہ مسلک کے بہت بڑے مناظر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، جس پر ان کو مبلغ اعظم کا لقب ملا۔ آپ نے مذہب و مسلک کے خود ساختہ جید علماء کو زمین مناظرہ پر شکست سے دوچار کیا۔ آپ کے مناظرات کے کمالات میں سے ایک کمال آپ کے قادیانیوں کے اس وقت کے خلیفہ اور اس کے حواریوں سے مناظرے ہیں۔ قومی اسمبلی اور ہائی کورٹ میں اسلام اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی تقاریر سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس پر اپنے تو اپنے اس وقت کی شیعہ قوم کے نام نہاد لیڈر اور علماء بھی آپ کے حسد میں آپ کے شدید مخالف ہو گئے اور اس حد تک گر گئے کہ آپ کی گھٹیا اور پست کردار کشی تک پر اتر آئے، جس کا شکوہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب تا دم مرگ کرتے رہے۔ ناظرین، مبلغ اعظم صرف مناظر ہی نہ تھے، بلکہ وہ ایک بلند پایہ خطیب اور مبلغ بھی تھے، جن کی تقریروں نے ہزارہا لوگوں اور ایک ہی وقت میں گاؤں کے گاؤں اور پورے قصبات تک کو مذہب حق کا شیعہ اختیار کروا دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 700 سے زائد مناظرے کیے، جن میں اکثر کا احوال تحریری ضبط میں نہ آ سکنا اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولیات نہ ہو سکنے کے باعث معدوم ہے۔ اس کے باوجود درجنوں مناظرے ریکارڈ پر موجود ہے، جن سے عصر حاضر کے مناظرین، طالب علم اور مومنین استفادہ کرتے ہیں۔ مولانا شاندار اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ اندرونی طور پر مومنین اتحاد رکھیں، باہر سے کسی کو میں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ زندگی بھر بے شمار مناظروں میں گزری۔ آج بھی علماء مناظرہ کرنے کے لیے آپ ہی کے کیے ہوئے مناظروں سے کسب فیض حاصل کرتے ہیں۔ جہاں بھی مجالس پڑھنے جاتے، ساتھ میں کتابوں کا صندوق لے کر جاتے اور دوران مجلس و مناظرہ کتابیں کھول کر حوالے دکھاتے۔ بزلہ سنجی، حاضر دماغی اور قوی ترین قوت حافظہ آپ کا خاصہ تھی۔ آپ سے منسوب بہت سے علمی لطائف آج بھی زباں زد عام ہیں۔ اکثر ان لطائف میں بھی مکتب اہل بیت سلام اللہ علیہم کی تبلیغ اور تعلیم کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد بہت سے مناظرین مذہب حقہ نے آپ کا انداز اپنانے کی کوشش کی ہے اور اسی روش کو قائم رکھا ہے۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں مولانا فاضل علوی اپنے منفرد طرز خطابت سے پورے پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی بے حد مقبول ہوئے۔ مولانا فاضل علوی مرحوم نہ صرف آپ کے شاگرد بلکہ داماد بھی تھے۔ ناظرین، فروری 1976 میں جب مولانا محمد اسماعیل تبلیغی دورے پر کراچی گئے تو آپ کے بیٹے ڈاکٹر فدا حسین مرحوم نے اپنے ایک خط میں اس محرومی کا تذکرہ کیا کہ آپ ہمیں پدرانہ شفقت سے مستفید ہونے کا پورا موقع نہیں دیتے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ صرف ہمارے والد ہی نہیں بلکہ قوم کے مبلغ اعظم بھی ہیں۔ جواب میں مولانا اسماعیل نے کہا کہ بے شک میں تمہارا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ قوم کا نگہبان بھی ہوں، لیکن بیٹا، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جن مشکل مراحل اور صبر آزما حالات سے گزرا ہوں وہ صرف مجھے معلوم ہیں۔ شیعہ ہوا تو عزیز و اقارب کی نفرت کا نشانہ رہا، والدین نے منہ پھیر لیا، دوستوں نے بھلا دیا اور میں دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کا سہارا تھا۔ پھر میری خدمات وسیع ہو گئیں، قوم نے مجھے عزت و توقیر بخشی، لیکن شیعہ مولویوں نے مجھے اپنی راہ کا پتھر سمجھ لیا۔
میں ہمیشہ سے مولویوں کی دشمنی اور حسد کا شکار رہا۔ میں ان لوگوں سے ہمیشہ زخم خوردہ اور درماندہ رہا۔ اب ان حالات میں کہ جب ہر قسم کے لوگ مذہب شیعہ کے خلاف ہو چکے ہیں اور اس کی ترقی کے دشمن ہیں، تو اگر میں صرف تمہارا باپ بن جاؤں تو میری یہ قوم اکیلی رہ جاتی ہے۔ میں اس مقام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس لیے کہ اس قوم کو سنوارنے اور بنانے میں میری پوری عمر صرف ہو چکی ہے۔ اس لیے بیٹا، اگر تمہارے حقوق میں مجھ سے کوئی کمی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ ناظرین، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی سے منسوب کتب میں زیادہ تر ان کتابوں کی تعداد ہے جن میں آپ کے مناظرات کو مختلف مؤلفین نے اکٹھا کر کے کتابی شکل میں چھپوایا۔ اس سلسلے میں براہین ماتم، فتوحات شیعہ، مجموعہ تقاریر مبلغ اعظم، تذکرہ مبلغ اعظم، مبلغ اعظم شیعہ کیسے ہوئے اور تفسیر خلافت وغیرہ مشہور و مقبول ہے۔ آپ کا انتقال 14 جون سن 1976 کو فیصل آباد میں ہوا، جہاں آپ کو کربلا دھوپ شاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا محمد اسماعیل مرحوم نے شیعہ قوم کے لیے جو وصیت کی وہ کچھ اس طرح تھی کہ میں تمہاری قوم کا مشہور مبلغ ہوں۔ جب میں مر جاؤں تو میری کتابیں یاد نہ رکھنا، میرے مناظرے یاد نہ رکھنا، لیکن میری 2 وصیتیں کبھی نہ بھولنا۔ ایک یہ کہ خون امام حسین نہ بھولنا، اور دوسرا چادر زینب سلام اللہ علیہا کبھی نہ بھلانا۔ ناظرین، مولانا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آل محمد علیہ السلام کو ماننے کے 3 اراکین ہیں۔ ایک، اہل بیت کی امامت پر ایمان، 2، اہل بیت کی محبت کو واجب سمجھنا، اور تیسرا، اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری۔ جو آل محمد علیہ السلام کی امامت پر ایمان نہیں لایا، جس نے آل محمد کی محبت کو واجب نہیں سمجھا، اور جو اہل بیت کے دشمنوں سے بیزار نہ ہوا، وہ یا تو اہل بیت کو نہیں مانتا یا پھر ماننا نہیں چاہتا۔ مولانا کے قائم کردہ ادارے شیعہ دار التبلیغ اور درس آل محمد فیصل آباد اب تک فعال ہے، تاہم آپ کی رحلت کے بعد یوٹیوب چینل مبلغ اعظم مشن آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔